ایک فوقیت ہے، ایک بلندی ہے، ایک رفعت ہے، درجہ، درجے مختلف ہوتے نہیں ہوتے، تیسرا، دوسرا، اول، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، ہم اول، دوم، سوم، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، تو درجہ تو ہوتے ہیں۔ تو یہاں کوئی کہہ رہا ہے نہیں رجال علیہن درجہ ہے، کوئی قید ہے اول کی، دوم کی، سوم کی، یا مطلق ہے اطلاق؟ اور جہاں اطلاق ہوتا ہے کوئی قید وہاں اطلاق کے اندر درجہ کمال کا مراد ہوتا ہے۔ کیا مولانا اصولی لکھا ہے نا، اصول فقہ، جب اس میں کوئی قید نہیں ہوتی تو مراد اس کے اندر کمال کا ہوتا ہے۔ للرجال علیہن درجہ کے معنی یہ ہوئے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک ایسا درجہ ہے کہ اس سے درجہ عورت کو پھر حاصل نہیں، بہت اونچا درجہ ہے اس کا، کمال، درجے کمال پر درجہ ہے اس کا۔ اور جب ایسا ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے مرد، تجھ کو اپنی بیوی کے نامناسب باتیں اور خلاف طبیعت باتیں پیش آنے پر انتہائی درجے کا تحمل ہونا چاہیے، انتہائی درجے کا درجہ تحمل کا، اس کے خلاف حرکتیں کرنے پر انتہائی درجے کی برداشت تجھے ہونا چاہیے، میرا درجہ ہے۔ ان کا صدر حالانکہ بھی وزیر ہے، گھر کا نظام کرتی ہے، اچھی طرح سن لینا، وزیر ہے وہ، یا میاں وزیر، میاں وزیر اور بھی صدر۔ یعنی ہمدردی کے لیے ہے، درد مندی کے لیے، یعنی خدمت گزاری کے طور پر، ماتحتی کے طور پر، ویسے بھی طریقے تحت ہے، وہ ماتحت ہو کر وہ میاں کی جگہ لے رہی ہے۔ دیکھیے فرشتہ، اس میں گفتگو ہو رہی دائیں جانب، اور فرشتہ بائیں جانب، جن کا نام کرام الکاتبین والے، ادھر کرامن صاحب کرم بھی ہے اور کرامن صاحب اعزاز بھی ہے۔ کیا عجیب کرامت ہے ان کی، بائیں جانب کا گناہ کرنے پر اس کا گناہ لکھنا چاہتا ہے مایا فرشتہ، لیکن دایاں فرشتے کو حق دیا گیا ہے، روکتا ہے، بلا اس کی اجازت کے لکھ نہیں سکتا، حالانکہ وہی فرشتہ دایاں کو صدارت حاصل ہے، بائیں کو صدارت حاصل نہیں ہے، ماتحتی حاصل ہے۔ اگر دونوں برابر کے ہو جائیں تو کون نظام درم برم، اس لیے آج درم برم نظام ہو رہا ہے کہ ہر ایک کے اوپر فوقیت چاہتا ہے، میری بات رہے اس کی بات نہ رہے، اور جب پیدا اس کی تعریف کرتا ہے، اخلاص نہیں ہے، منافق ہے، جیسے ملتا جلتا رہتا ہے، بیٹھتا اٹھتا رہتا ہے، منافق ہے، تو اس کی بات نہ رہے، میری بات رہے۔ یہ نفاس عملی ہمارے اندر انتہائی درجے کا گھسا ہوا ہے، اسے شر ہوگا۔ تو 3 دفعہ بایاں فرشتہ لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے، لیکن دایاں فرشتہ لکھنے نہیں دیتا، اس کو حق دیا ہے، روکتا ہے۔ 3 دفعے کے بعد اب دایاں کہتا ہے اب دیکھیے گناہ کے لکھنے پر تاخیر دلائی جا رہی ہے اللہ الرحمین کی طرف سے، یہ طے ہو چکا ہے، حق دیا گیا اس کو، بہت اچھا۔
बायां फरिश्ता अदब कर रहा है, दाएं फरिश्ते का आप मने करते रहिए। क्या समझाया जाए, क्या सुनाया जाए, क्या सिखाया जाए? बायां फरिश्ता क्या करें, आप कहते रहिएगा, मैं तो लिखूंगा। लिख लेगा, कह सकता है? नहीं कह सकता। सजा पे अदब तालीम दी गई है, या बेतालीम की सजा। क्या कहते हैं उसे? तालीम दी गई है, तरीका तालीम। क्या कहते हैं? मुझे नाम तो याद था लेकिन भूल गया। और दूसरा लफ्ज़ आता बड़ा बड़ा लफ्ज़ समझाने के लिए बोलना पड़ता है, बात है ताला की तरफ से उनको पहले नहीं कि तुम्हारा ये तुमको हम तालीम दे रहे हैं, ये बड़ा है तुम छोटे हो, तो इसका ध्यान रखना। बहुत अच्छा, उसको सलाह करेगा तो बड़ा कहना बड़ा मत लिखो, न लिखो, लेकिन बहुत अच्छा छोटू की तांगी। मुझे हुक्म था बना लिखने का, आप मेरे अफसर हैं, आपको हक दिया गया है, आप मने फरमा रहे हैं, मैं नहीं लिखूंगा। क्या ये कह सकता है? आप मना करते रहिए, आपको मना करना सिखा होता है। मुझे तो गुनाह लिखने के लिए हुक्म दिया है, हुक्म तो दिया है, कुछ और मुझे कहा होगा और वो पैसा होकर भूल जाएगा, वो याद दिला देगा तो कुछ ये तो कहा है, लेकिन कुछ और भी तो कहा होगा, भूल गया। मेरी मातहती में हो, मैं हुक्म दे रहा हूँ कभी न लिखो, मानना चाहे मानेगा। ये उसूल है इस्लाम के, शरीयत के, या अल्लाह ताला के, रसूल के मुक़र्रर किए हुए उसूल है। जब उसूल से निकल जाएगा फसाद हो जाएगा, वो उसूल से निकल जाएगा फसाद नहीं होगा। अमल करने के वक्त, अमल के अंदर भी कुछ उसूल है। अमल करने के वक्त अमल की हालत में भी कुछ उसूल है, उससे निकल जाएगा फसाद हो जाएगा, उस अमल में फसाद हो जाएगा। साहिब उला में 87 दर्जे है, साहिब उला में वो एक अमल है, बैठा भूल गया, खड़ा हो गया, फसाद हो गया। लेकिन फसाद हल्का हुआ, फसाद हो गया तो फसाद हो गया, इसकी तलाशी करो वरना पिटाई होगी, इसकी तलाशी करो, इसका तदारुक करो। क्या अखीर में सीधा के शहर कर लेना, क्योंकि शहर की बात हो रही है, सीधा शहर से उसका तदारुक। फसाद हो गया नहीं हुआ? फसाद हो गया। सादा था अखीरा, वो सादा अखीरा बैठा नहीं, खड़ा हो गया, बैठक पूरी करनी। सादा अखीरा गया, उसने कहा ये फसाद बहुत भारी है, ये फसाद बहुत भारी है, नमाज ही नहीं हुई, या रब को कहो ये फसाद भारी है। तो फसाद की देखो दर्जे, इबादत के लिए भी दर्जे फसाद के, हल्का फसाद, दरमियानी फसाद, बड़ा फसाद। मगर इस तरह न समझते हैं, न समझाते पढ़ाते हो। ये तो सूफी का जहन जाता है, जिसको सूफी कहते हैं शरीफ, जो नायब रसूल, वो तो उसका जहन जाता है ना, पढ़ाने वाले का धुल जाता है ना, मुझे लगता है जाता है। तो एक मसला है, बता दिया बेचारे ने, उस मसले का क्या निकल रहा है, क्योंकि जो वाकई शरीफ सूफी है, बगीची सूफी नहीं, जो शरई सूफी है,
غایت تقوی اور کثرت ذکر کے ساتھ، غایت تقوی اور کثرت ذکر کے ساتھ وہ ہے صوفی شرعی، فنات عرفی، وظیف چی. اس کو تصور سے کیا مطلب؟ وہ کیا ہے تصور کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو، آپ سے کوئی پوچھے کہ تصور کسے کہتے ہیں، تصور کسے کہتے ہیں، وہ تصور کسے کہتے ہیں، یہ تصور اسے کہتے ہیں اس کی ابتدا ہے اخلاص سے اور انتہا احسان سے. ایسی بات کوئی پوچھے کہ تصور کسے کہتے ہیں، ذرا سی بات کہ تصور کو اسے کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا ہے اخلاص اور انتہا ہے احسان. من ایمان من اسلام من احسان آخر میں تو ہے. مساج جو ہے وہ تو نتیجہ مرتب ہونے کے واسطے ہے، بننے کے بعد اگر یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے تو کیا ملے گا؟ صبر کیا مرتب ہوگا؟ اب تو صبر کا سوال ہے. اور صبر ملنے کے لیے کوئی مکان ہوتا ہے، کوئی زمان ہوتا ہے، نہ ہر مکان میں نہ ہر زمان میں. مزدور کے آپ لے جائیے گا، شام کو مزدوری ملے گی، شام کو مزدوری، تو وہ زمان اس کی مزدوری کے ملنے کا شام کا وقت ہے، مکان کو مزدور دیا. ایسے ہی اجر ملنے کا، مزدوری ملنے کا مکان اور زمان یہاں کے بعد جو عالم ہے وہ ہے. ورنہ جانا بیکار ہے، ورنہ یہاں آنا بیکار ہے. اگر موت نہ ہوتی تو یہاں آ کر بیکار، اگر موت نہ ہوتی تو یہاں آنا بیکار ہے. اور کام کرتے ہو باہر جو بیل کی طرح سے کوئی نتیجہ تو ملے گا نہیں اس کا، کوئی عادت ملے گا نہیں اس کا. یہ عالم عدل نہیں ہے، یہ تو عالم ابتلا اور عالم عمل ہے. یہ تو ذرائع ہے اس عالم کے، یہ تو ذرائع ہے اس عالم کے نتیجے کے. تو فرماتے ہیں کہ اگر موت نہ ہوتی تو اس عالم میں آنا بیکار. اسی لیے ان کو موت پیاری ہے، یہیں سے معلوم ہوا تو ان کو وہ موت پیاری ہے. ہمیں پیاری نہیں، موت کے نام سے موت آتی ہے، ہمیں تو موت کے نام سے بھی موت آتی ہے اور ان کے لیے پیاری ہے. کہتے ہیں الموت جسم حبیب، موت کشتی کی طرح سے ہے، دوست کو دوست تک پہنچا رہا، تار تک پہنچا رہا. اس کنارے بیٹھ کھڑا ہوا دریا کے، اور دریا کو وہ کنارا ہے اور کشتی ہے نہیں، پل ہے نہیں جائے کیسے. کہ یہ اس عالم سے اس عالم کے جانے کے لیے وہ بطور پل ہے. یہ پل سرات اور بھا چلے اپنے ٹھکانے منزل جنت ہے، یعنی دیدار الہی. اصل مقصد تو مومن کا دیدار الہی ہے، کیونکہ مدعی محبت ہے، مومن مدعی محبت ہے. ایمان کے جہاں اور نام اقاضی کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں اصطلاحی، وہ ایمان کے معنی اس کے بھی لکھے ہوئے ہیں. مومن کی ذات تو اپنی جگہ پر بذات افعال کے اس کو لیے ہوئے ہیں، اور عاشق کا کام صرف معشوق محبوب کی دیدار ہے اور کچھ نہیں. عاشق کا صرف چاہت، عاشق کی چیز طرف معشوق کے محبوب کا دیدار ہے، جسے مشاہدہ کہتے ہیں، معنی کہتے ہیں. یہ ہے کیا یہ بھی ہے کہ محبوب میری دعوت کیا کرے؟ یہ بھی کہے کہ میری محبوب دعوت کیا کرے، پڑا زیادہ کھڑا کرے، یہ کہا کر آپ کی دعوت ہے. کیونکہ یہ چاہے گا کہ وہ میری دعوت قبول کر لے. محبوب سے تو سوائے دیدار کے، رونمائی کے، جس کو شریعت مشاہدہ کہتے ہیں، معانہ کہتے ہیں، جس میں شریعت کا نام مقام احسان رکھا گیا ہے، تصوف کی اصطلاح مقام رویت کہا جاتا ہے، اس کا مقصود یہ ہے. وہ تو محبوب صاحب کی کرم فرمائی ہے کہ دعوت نہیں کر دو، اور دعوت کر دی. تو
موت تو ان حضرات کی محبوب تر چیز. دیکھیے ارحم الراحمین کی رحمت، چاہے استعداد نہ رہے لیکن بڑھو کے استعداد ہو جانا، نیکی کے کرنے کے وقت اور بدی کی طرف طبیعت کا میلان ہو کر بچنے کے لیے استعداد ہو جانا یہ ضروری ہے، استعداد رہنا ضروری نہیں ہے. آپ حضرات سمجھے، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ رہتا رہنا، جن کو رہتا رہنا ہوتا ہے ایسا ہے. لیکن عامتاً یہ واجبات میں سے نہیں ہے، عامتاً واجبات میں سے نہیں ہے کہ اس کے طرف پر عذاب ہو جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ یہ ہوتا تو اس کام کو تم کس طرح کرتا. یہ مدرسہ کا سبق پڑھا جا رہا ہے، اگر اس طرح ہوتا تو اس کام کو تم کس طرح کرتا. تو مقصود اس کام کا اس طرح کرنا ہے، لہذا مقام احسان حاصل ہے یا نہیں ہے، رویت حاصل ہے یا نہیں ہے. لیکن رویت کی روایت دل کے اندر ہے، تو اگر رویت کوئی چیز تیرے سامنے ہوتا تو کس طرح کرتا؟ اس طرح کرتا جس طرح کے کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا اگر مشاہدہ نہیں ہے، درجہ احسان کا اس وقت نہیں بھی ہے، استحضار نہیں بھی رہتا، لیکن اس وقت استحضار اور اس وقت بھی استحضار نہیں ہے. میں اتر کر بات کر رہا ہوں، اور اس وقت بھی استحضار نہیں ہے، لیکن استحضار کا جو اثر ہونا چاہیے یعنی اس کام کو اس طریقے سے کرنا وہ ہے، اور مطلب یہی تھا، لہذا حاصل ہے. اچھی طرح سمجھ لینا مال احسان کا ترجمہ، معنی، مطلب. پڑھانے بیٹھ گئے، پتا کچھ ہے نہیں بیچارہ، پڑھنے کے بعد ہی محنت سمجھ کے بیٹھ گیا بیچارہ، پتا کچھ ہے نہیں. سمجھدار ہے، ذہن اچھا ہے، کتاب کو شروع سے سمجھی ہوئی پتہ چلا گیا ہے، پڑھانے بیٹھ گیا میں، پتا کچھ ہے نہیں. معاف کرنا. پتہ لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پتہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، موٹا موٹا پتہ حاصل ہے. پتے پر پتہ لکھ دیا جاتا تھا، اب حکومت نے کچھ اور پتے سے پتہ لکھ دیا. پن نمبر پن کہتے کیا کہتے ہوتے ہیں، یاد کرو اس پن نمبر کو یاد کرو، اور تو نشان لکیریں کھینچی ہوئی ہے، 1 2 3 4 10 10 لاکھ. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے آگے پن نمبر ہے ہی، اور بعد میں لکھا ہوا اس کا خاص. اگر ڈاکیا نہ پہنچاوے اس پر کوئی الزام نہیں، پن نمبر تھا ہی. ہاں سر نام تو لکھا تھا، ٹھیک ہے، محلہ بھی لکھا تھا، محلے بڑے ہوتے ہیں، ضلع بھی لکھا تھا، ٹھیک ہے، مگر پن نمبر تو تھا ہی نہیں. لہٰذا میں نہیں پہنچایا تھا، کیا الزام ہے؟ تم نے نہ پہنچانا کہا تھا، بدوان حال تم نے نہ پہنچانا کہا تھا کہ تم نے نہیں لکھا، نہیں پہنچایا. یہ اس کی مہربانی ہے پہنچا دے، امام شاہ شریف میں اس کی مہربانی ہے کہ پہنچا دے. یہ ہے اس میں احسان کا مطلب. اسی لیے عمل کے وقت میں جس میں حکم اس عمل کا دیا ہے اور اس کا استحضار بھی ہے. دوسری بات، جس نے اس عمل کا کرنے کا جس طرح سے حکم دیا ہے اس کا استحضار بھی ہے، اس کا قلبی مشاہدہ بھی ہے. نہیں پڑھی افعال قبول پڑھے نہیں اس میں سے رہ تو نہیں کروں کہ کچھ افعال گنائے نہیں گنائے، تو رہ تو نہیں گنایا تو رہ تو دیکھا میں نے، تو یہ کیا اسی افعال قبول میں سے ہوا نہیں، تو مجھے قلبیہ میں ہوتی نہیں ہوتی نہمی بھی نہیں پڑھی. ارے اس طرح سمجھانے کو بتا دیا کر رہے تو
یہ سارے قلوب میں سے اس کے مان دیکھا میں نے اور کیا سمجھے گا آنکھوں دیکھا میں نے اور شمار کرا رہا سارے قلوب میں سے نہ استاد سمجھا نہ سارے سمجھا بڑے نہیں سمجھے یہ تو تربیت ہو گئی اوپر کیا ہے افعال قلوب اور نیچے کیا ہے رہے تو معلوم کیا تو نیچے تربیہ نہیں ہوتی ہے ایسی موٹی بسیا ہوتی ہے تو صورت تربیہ کا نام ہے مشاہدہ اور جب مشاہدہ ہوتا 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 جب گیا اس کا نام ہے معانا اس کا نام ہے معانا کہ بعض دفعہ یہ معنی غالب آ جاتا ہے مشاہدے پر اے صوفی کی جماعت اے سالکوں کی جماعت اے طالبان تزکیہ کی جماعت اچھی طرح سن لو یہ مسائل سلوک ہے جو کہ مسائل شرعی ہے بڑھتا بڑھتا وہ کیا ہو جاتا ہے معنی ہو جاتا ہے لیکن معنی کی حالت سبب نہیں رہتی لیکن معنی کی حالت ہر وقت نہیں رہتی اور نہیں رہنا چاہیے اس عالم میں بعض ایسے فساد ہو جائے گا حقوق طلب ہو جائیں گے کہ اس کا اثر دوسرا ہے کیا حضرت والا نے فرمایا کہ بزرگ کچھ لیٹے کچھ بیٹھے جو باقی بزرگ ہے اللہ کا ولی باقی مشاہدہ تو اس کو پیر کا پھیلانا مشکل ہے اس کو پیر کا پھیلانا مشکل ہے آپ اس کو پیر پھیلا کر نہیں دیکھ سکتے بڑوں نے پیر کو پھیلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں سنائی جاتی ہے باتیں کیوں سنائی ہوئی میں بڑا یہ رنگ آنا چاہیے مومن کے اندر مشاہدے کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت سر یہ آپ کی مدرسہ کی بات ہے کہ مجمع کے اندر آپ تو سب چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ ننگے سر بیٹھے تو کرنے کی بات نہیں سب چھوٹے آپ تو وہاں تو کوئی آپ کا باہر نہیں لیکن مجھے حیرت اور تعجب یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ خلوت کے اندر حاضر ہوا ہوں اجازت چاہیے اجازت دے دی اور میں حاضر ہوا تو میں نے خلوت کے اندر بھی کبھی آپ کو ننگے سر نہیں دیکھا حیرت یہ ہے تعجب یہ کیا بات ہے وہاں تو کوئی آپ کا بڑا بات ہے کوئی ہے نہیں تو تنہا ہے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا ارے میاں خلوت میں تو اور زیادہ ادب کی ضرورت ہے یہ ہمارے بزرگوں میرے شیخ نے کیوں سنایا طالبان تزکیہ کو طالبان سلوک کو طالبان اصلاح نفس کو کیوں سنایا سنانے کی کیا ضرورت تھی یہ کون سی عبادت ہے ٹوپی پہننا نہ ٹوپی نہ پہننا ہاں تو کیا لال ہے اس بات کو تیری تو اب عادت لگنے سے پھرنے کی ہو گئی یہ مربتی غالب آ گئی ہے صرف تجھے کون سمجھا دیں یہ تو اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ عیب ہنر ادھر ہے اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ عیب ہنر اور ہنر عیب تجھے کون سمجھا کیا کہا کہ خلوت میں تو اور ادب کی ضرورت ہے واپس کا ادب ہوا واپس کا ادب ان سے پوچھو کس کا ادب ہے جن کو مشاہدہ معنی حاصل ہے ذات باری تعالیٰ جس کے ساتھ احساس ہے ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت حاضر ناظر احساس ہے تو انکار کر سکتا ہے وہ ان کا احساس اس درجے کا ہو گیا ہے ساری نہیں حالی علمی نہیں عملی نہیں حالی اور حال ہی مطلوب ہے نمازقان اور حال ہی مطلوب ہے نمازقان اور یہ بدون کسی دوسرے قسم کے معلم کے یہ حال ہو نہیں سکتا پیدا ہو نہیں سکتا اس کے لیے کوئی دوسرا معلم ہے وہاں جا کر یہ قال حال بنے گا جب یہ تھے وہاں سے وہ گزر گئی استعداد ہے اس میں کچھ مانا ایک بزرگ
لیٹے ہوئے اور خادم پنکھا چل رہا ہے، یہ ذرا سنا رہے خادم پنکھا چل رہا، اشارہ کر دیا پنکھا رکھ دو، اشارہ کیا پنکھا رکھ دو، پنکھا رکھ دیا، اس سے بیٹھ گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے، گردن نیچی ہے، میرا شیخ وہاں خانی صاحب سنا رہے ہیں، کافی دیر تو بیٹھے جس طرح بیٹھے لیٹے تھے بیٹھے، پنکھا کرو، یہ مشاہدہ کیا بن گیا تھا؟ مانا، یہ مشاہدہ کیا بن گیا تھا؟ مانا، اس درجے کا اب کیسے بیٹھے لیٹے، بڑا بڑے کے سامنے پنکھا چلوا رہے، 10 میں پڑھا رہا ہے، 10 میں پڑھا رہا ہے اور ٹائم اس کا پنکھا چل رہے، استاد جی واہ کیا کہنے ہیں آپ کو، استاد جی پنکھا چل رہے اور 10 میں بیٹھا ہوا، 10 دے رہا کتنا پڑھا غائب ہے کیا؟ اب بتلاؤ پنکھا چلے گا تو اس کا تصویر کیا چلے گا، اور کیا چلے پنکھا کا نام، یہ خیانت نہیں تو کیا ہے؟ اگر آپ یہ صحیح تھا تو آپ نے پنکھا آپ لے لیا ہوتا، جھلتے رہتے اور تفریح کرتے رہتے، لیکن اگر آپ تفریح کرنے مزے ہوئے نہیں ہیں آپ کر نہیں سکتے، تو پنکھا بھی جھل رہے تفریح کر رہے ہیں، آپ مزے ہوئے ہو گئے ہیں، ایک کتاب تو بالا پڑا کر ممکن ہے کہ پنکھا کرتے رہا تفریح سے ساتھ ترقی سے کر دینا، جب آپ ہی بھی کر سکتے اس طرح سے تو بڑا تعلیم کیا سمجھے گا، تو اس کو کتاب کے سمجھنے سے روک دیا۔ یہ باز کی مجلس نہیں ہے، یہ استاد کی مجلس ہے، اس میں ہر قسم کی چیز آتی رہے گی، زندن 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 چیزوں کو اپنے اندر غور کرتے ہو، اور جو کمزوری کی بات معلوم اس کو دور کرنے کی کوشش کرو بھائی کیسے بیٹھے، اور جو اچھائی چیز اپنے اندر معلوم ہو سننے سے اس اچھائی چیز کے اندر مضبوط کرنے کی کوشش کرو، اور کمزوری کی بات کو نکالنے کی کوشش کرو، یہ بیٹھنے کا مقصد ہے۔ آتے بیٹھتے آمدن لشستن عرض کر رہا تھا ایسا، اس کا بات آئی تھی کہ کوئی پوچھے کہ تصوف کسے کہتے ہیں، تصوف اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ابتدا ہے اخلاص اور اس کی انتہا ہے احسان۔ جب درجہ احسان جس کو درجہ احسان کہتے ہیں وہ حاصل ہو جانے تو اتفاقاً کسی معصیت کا ہو جانا یہ ممکن وجود انسان مسلمان سے ہو سکتا ہے، لیکن معصیت پر اڑا رہنا، معصیت پر اڑا رہنا، اس گناہ کو کرتے چلے جانا، کرتے رہنا، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے مقام احسان حاصل ہونے کا؟ اب تو وہ ہر ایسی جگہ سے بچے گا اور ہر ایسے عمل کو گڑبڑ کرنے کی اجازت دی ہے، حسن کے ساتھ بجانا رہے گا، کہ احسان کا مادہ حسن، حسن کے ساتھ بجانا رہے گا، تو حسن کے ساتھ بجا لاتا رہنا اس عمل کے وقت میں یہ مطلوب ہے، اگر سے مشاہدہ نہ ہو، اگر سے استعداد نہ ہو مقصود حاصل، اور اگر استعداد ہے اور عمل کے اندر فرق آ گیا، اللہ نے فرما دیا کہ میرا مشاہدہ اس طریقے سے ہونا میرے مطلوب نہیں ہے، میرا مشاہدہ اس طرح سے ہونا کہ میرے حکم کے عمل کی تعمیل کے وقت میں اس میں فرق آ جاوے مجھے مطلوب نہیں ہے، اور کچھ سے ایسا ہوا ہے لہذا سیدھا سے کر، اور کچھ سے ایسا ہوا ہے نماز کی کر، اچھی سمجھ آئی نہیں آئی؟ اور اسی طرح اس آیات میں ہوتی ہے، حدیث یا صحیح میں ہوتی ہے، بات ہے صحیح غلط ہے، اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہے، لیکن اس مشاہدے کا اثر یہ ہوا قاعدہ اللہ ہو گیا، اس مشاہدے کا اثر یہ ہوا کہ قاعدہ کیا ہوئے رہ گیا،
وہاں سے حکم کیا ہوا؟ یہ مقام شہود کیسا، یہ مقام فنا کیسا، یہ مقام فنائے تام کیسا، یہ بات ٹھیک ہے. لہذا ہمارے کام تدبیر کیے ہوئے کے اندر فرق آ گیا ہے. ہم سب کو حکم دیتے ہیں مقبول نہیں. آپ مدرس ہے، ایک شخص ملازم ہے اور تصور کو طے کیا ہوا ہے، محاسب ہے، کسی شیخ کے یہاں ملازم ہے، اس کو حساب باقاعدہ رکھنا ہے، میزانیہ اس کو قائم کرنا ہے، لینا اور دینا ہے، کسی کو دینا ہے کسی سے لینا ہے، مشاہدے کی کیفیت ہے. میزان میں غلطی ہو گئی، میزان میں غلطی ہو گئی، لینے ہیں 10,000 ہو گئے 1 لاکھ، دینے ہیں 10,000 دینے کی میزان آ گئی 1 لاکھ. یہ اس مالک کا فیصلہ نہیں ہوا. شرع شریف کیا کہتی ہے، ذات حق کیا فرماتی ہے کہ یہ مشاہدہ ٹھیک نہیں، یہ میرا حق مشاہدہ ٹھیک نہیں، حق العبد طرف ہو گیا. 10,000 دینے تھے اور قیمت سے مالک پہ 1,000 نکال 1 لاکھ نکال دی. یہ کیا بات ایسا نہیں. حساب لاؤ، حساب دکھاؤ. جب حساب دیکھا اور میزان خالی ذہنوں کا میزان ہی کو جب پڑتالا دیکھا تو وہاں سے 10,000 نکلنے تو 1 لاکھ کیسے ہو گئے. ایک نقطے کے اندر کتنا بڑا فرق پڑ گیا. یہاں تو یہ اس نقطے میں پڑ گیا، مشاہدے تھا ایک نقطے کے اندر یہ فرق پڑ گیا. تو میرے اس نقطے آواز آ رہی ہے، میرے اس نقطے اے صوفی مشاہدے کے اندر کیا فرق آ جائے، مگر حکومت کے اندر فرق نہ لے پاؤ. ہے کس سال میں ایسا دوسرے قوم کے الفاظ ایسا دھیان مطلوب نہیں ہے. ایسا دھیان تو کافی ہو جاتا، ایسا دھیان جمع ہوا ہو جانا اور جان کافی ہو جاتا ہے کہ بسا جائے گا. خدا کا تو بھی قائم ہے، وہ شرک ہونے سے کافی مشکل ہو گیا، کافی بل کے جاننے میں گیا ہے. لیکن بس کرتے 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 اس کا دھیان گیان کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہمارے مشاہدہ مانا کہتے ہیں تو کیا بسا جائے گا. ایسے ہی مومن بھی دھیان یعنی مشق کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، مراقبہ رکھتے ہوئے جم گیا ذات بھائی تعالیٰ کے ساتھ دل کے اوپر اور کسی وقت نہیں نکلتا. لیکن اعمال میں کوتا ہی، ذات بھائی تعالیٰ کو اپنا مشاہدہ اس طرح مطلوب نہیں. اعمال میں کوتا ہی نہ ہو، نہ عبادتی حیثیت سے، نہ معاملاتی حیثیت سے، نہ معاشرتی حیثیت سے. اگرچہ میرا مشاہدہ تم کو نہیں ہے، اگرچہ تیرے دلوں میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں، اگرچہ تیرے دل میں حضرت جمع ہوا نہیں ہوں کہ تیرا خیال مجھ سے کبھی نکلتا ہی، میرا خیال کبھی تیرے دل سے نکلتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر حسب حکم تعلیم نہیں ہے، حسب حکم تعلیم نہیں ہے تو مجھے اپنا مشاہدہ مانا یعنی ایسا مراقبہ یعنی دل میں اس طرح جمع ہوا رہنا کبھی نکلتا ہی نہیں ہے، مجھے مقصود نہیں ہے، مجھے مقصود نہیں ہے. تیرے مقابلے میں تو وہ عامی آدمی مجھے پسند ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ تیرے مقابلے میں تو وہ عامی آدمی مجھے پسند ہے. وہ آپس میں ملنے جلنے کے وقت میں خیال رکھتا ہے اس کو کسی قسم کی میرے کلام سے میرے ترجمے سے تکلیف پہنچ جانا، اور تو اس کا احساس خیال نہیں کرتا.
کچھ اچھا اصل مشاہدہ ہو گیا اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگا یہ ہے کیا نہ نماز کا نہ روزے کا میں نماز پڑھتا ہوں روزہ پڑھتا ہوں تہجد بھی کرتا ہوں اللہ کا دل میں یاد رکھی ہوئی ہے اگر میں اس طرح بات کر دوں اس سے تو کیا بات ہے تعالیٰ فرمائے تو سے وہ اچھا آمین مومن تو سے وہ اچھا اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میرے کسی طرز عمل اور طرز کلام سے اس کا دل نہ گٹھلا میں تشریف نہ ہو جائے رنج نہ آ جائے بیچارے کچھ سینکڑوں عام مسلمان ان باتوں کا خیال رکھتا ہے وہ اچھا کچھ اس دھیان کے ہونے کا تو مقصد یہ تھا کہ اور زیادہ زیادہ رزق آگے ہوتی اور زیادہ زیادہ رزق آگے ہوتی سوز و گداز آ گیا ہوتا عبادت کے وقت میں اور مخلوق کے ساتھ برتاؤ کے وقت میں تو عبادت کے وقت میں تو اس کام کر لیتا ہے لیکن مخلوق کے ساتھ برتاؤ میں اس کا عمل اس کا خیال نہیں آدھا مسلمان کو آدھا مسلمان نہیں پورا مسلمان تھا یہ تھا مقصود اس مراقبے کا جو کرایا جا رہا تھا یہ الٹا ہو گیا الٹا کیوں ہو گیا اس لیے ہو گیا کہ کسی محب کی صحبت اختیار نہیں کی یہ الٹا سا کیوں ہوا اس لیے کسی محب کی صحبت اختیار نہیں کی کتاب کی ہے کتاب کو مطالعہ کر لیا تھا کسی محفوظ صحبت اختیار نہیں کی اگر کسی سے بیعت ہو گیا تھا تو اس کے انتقال کے بعد کسی دوسرے کو بلا تنگی بیعت کے اپنے تربیت کے بعد مقرر نہیں کیا اگر مریض کا طبیب انتقال کر جائے اور مرض گیا نہیں تو کسی اور دوسری طبیب کو متوجہ کرے گا جس صحت مند ہو کتابیں پڑھا رہے گا وہ طبیعت نہیں کرے گا پھر کیا وجہ ہے کہ اصلاح باطن میں اصلاح اعمال ظاہر حقیقی کے حصول کے لیے شیخ کے انتقال کے بعد دوسرا شیخ کو تجویز نہیں کیا اگر تو بیت فرق نہیں ہے دیکھیے گفتگو کرامل کاتبین کی ہو رہی تھی اس لیے استعدار کی ضرورت ہے کہ یہ استعدار مانع ہو جاتا ہے اور باعث بن جاتا ہے یعنی مانع ہو جاتا ہے برے کاموں میں کرنے سے کہ بایاں ہاتھ میں لکھنے والا ہے نام عمل میری یہ بدی لکھی آ رہے گی اور وہ دیکھ رہا ہے ویسے میں نہیں دیکھ رہا جب یہ استعدار ہو گیا تو بدی کے کرنے کا سوال کیا مقصود یہ ہے نام اعمال دائیں والا نیک عمل کو لکھے گا میں نہیں دیکھا مگر وہ تو دیکھ رہا ہے کرامن کاتبین بیت الخلاء سے بیت کے عرض کیا تھا کہ نکلا فراست صادقہ سے دیکھ لیا بیت الخلاء کے اندر تنہائی میں یہ حرکت کے ساتھ مقدم دل کے ساتھ رہا مقدم دل سب ادھر خیال کے ساتھ رہا لکھنا چاہتا ہے میں نے کر دیا دار والے نے 3 دفعہ انتظار کے بعد اب دار والا کہتا لکھنا چل رہی ہے وہ ذرہ جو میں تو کھڑا میں خدا کا قصدن وہ لکھ لیا میرا یہ خیال کیسا ذرا کی چھوٹی سی بری بات ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہا متنبع کر دیا ایسا سال بد کر 47 سال ہے کیا کہا ہمارے ایک مولوی صاحب تھے کیونکہ میں پہلے آیا تھا تو بڑے مولوی صاحب ایک مولوی صاحب تھے وہ چھوٹے مولوی صاحب کے نام سے سارے مشہور ہیں وہ بات بہت اچھا فرماتے تھے
تو انہوں نے شعر پڑھا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اے آتی ہلکی نجات، ان سے یاد ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اے آتی ہلکی نجات، رحمت حق کو کوئی بس اس کا بہانا چاہیے، رحمت حق کو کوئی بس اس کا بہانا چاہیے۔ ان کی جگہ پہ یہ پڑھا، یاد آ گیا، اس کو یاد آ گیا، وہ کیا ہے؟ تو ذرہ خیر بھی کیا ہے تو بہت بڑی شان والا ہے، وہ ذرا تو نیکی کا کیا ہوگی، ایسا نہیں تجھے کیا خبر کہ تیری نظر میں تو ذرہ ہے، ان کی نظر میں تو بھاری، تیری نظر میں تو خیر بھاری ہے، ان کی نظر میں وہ خیر ہلکا ہے، تجھے کیا خبر؟ تو تیری نظر ہے، دیکھنا یہ کہ ان کی نظر میں کون سا ہلکا کون سا بھاری ہے، کون سا عمل میزان میں بھاری ہوگا، کون سا عمل میزان میں ہلکا ہوگا، تجھے کیا ہوگا؟ ایسی اچھی بات، چھوٹی چھوٹی نیک کو اے اخی میرے بھائی ہلکی نا، رحمت حق کو کوئی بس اس کا بہانا چاہیے، کہیں وہ چھوٹی نیکی کام آ جائے، یہ ذرہ اس کو مت چھوڑو، اس کو مت چھوڑو، اور وہ ہے روئی عمل فضل شرعی کا، تو ذرے شر کو مت چھوڑو، ذرے شر کو تو مت چھوڑو، اور ذرے شر کو مت چھوڑو، یہ بات کرنا۔ مکھی دیکھی، مکھی تم دیکھی، مکھی دیکھی اور پھر مکھی دیکھی اور پھر مکھی کاٹے، مکھی کاٹتی ہے، وہ پرانی کو کاٹتی ہے اور پھر کاٹتی ہے، یہ مکھی آ کے بیٹھ جاتی ہے، آ جاتی ہے، تو آپ کو آتے ہیں، آپ آتے نہیں آتے، یا دس منٹ میں نماز آج پڑھ رہے ہیں اور مکھی آ کر اس مکھی کو ہمارے کون سا کاٹنے کی اللہ کے مل جائے مکھی آئیں۔ ایک بادشاہ نے حالانکہ یہی باتیں ہوتی ہو جائے، ایک بادشاہ نے وزیر سے کہا کیا ہے سالے سے مرتا اللہ تعالیٰ نے مکھی کا پیدا کیا، تو وزیر نے کہا متکبروں کا تکبر توڑنے کے لیے، متکبروں کا تکبر توڑنے کے لیے کہ تو مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بعد سے ایسا حص پریشان ہو جاتا ہے کہ مکھی توڑانے کے ہاتھ نظر آتی ہے، گھبرا گیا، ایک دفعہ دو ساتھ مارا، مکھی تو اڑ گئی، نہ تو چوٹ لگ گئی، مکھی تو اڑ گئی اور نہ کو چوٹ لگ گئی، مکھی سے تنگ ہو گیا نہیں ہو گیا، اس کا کہتا ہے جانتے نہیں میں کون، اس پر انسان بادشاہ سے کہہ رہا تھا جانتے نہیں کیوں کہ میں جانتا ہوں تو مکھی سے کر رہا تھا، دیکھو مکھی ذرہ ہے نہیں بھیڑ کے مقابلے میں اور بچی کے مقابلے اور سام کے مقابلے تو کچھ نہیں مکھی، لیکن اس کے باوجود یہ ذرہ سی چیز ہے اس کو اڑانا، مکھی کا چھیڑنا پسند نہیں، مکھی کا چھیڑنا، ایسی ذرہ کا شر گناہ اس کا بھی چھیڑنا، یہ کیسی اچھی بات ہے، تو ذرہ خیر سے مت چھوڑو اور ذرہ شر کو مت چھیڑو، اچھے ہاں کچھ نہ پوچھو، ذرہ شر کو چھیڑ دیجیے گا، تو ایسا لکھے تو ذرہ شر نہیں بڑا شر ہو جائے گا، بڑا شر ہو جائے گا۔ دادا آپ حاکمین ہیں اور حکیم ہیں، ان کے احکام مسالے کی رعایت فرما کر جاری ہوئے ہیں، ان کے احکام حکمت سے خالی نہیں ہے، مکھی کی پہل کا پیدا کرنا۔ ایک بادشاہ نے یہ کہا، ایک بادشاہ نے یہ کہا کہ بھوکا کیڑے کو پیدا کر دیا، اس کو کیا بھوکا جانتے ہو، بھوکے کیڑے ہوتے نا، بھوکا کیڑے کو پیدا کر دیا، ہو گیا دیوار، نکل گئی پھنسی بل کا ڈنبل، ڈاکٹر حکیم سارے پریشان، وہ تھوڑا جاتے ہی نہیں، بول گیا ٹوٹ گیا،
جاتے ہی چیر دیا آپریشن مگر جاتے ہی بادشاہ کی بات ہے. سارے ڈاکٹر جمع ہو گئے, ڈاکٹر چھوٹے جمع ہو گئے, وہی اور کرو بات ہے. بیچ میں ایک بات ہے, اگر اس وقت کہوں گا نہیں بادشاہ کو غور کیا, سوچا کیا کرو. ڈاکٹروں نے سوچ کر غور کر کے یہ کہا کہ یہ پخانے کے جو بھوکے کے کیڑے ہوتے ہیں وہ کہیں مل جائے جمع کرو. بھوکے کیڑے کہیں مل جائیں تو ان کو جمع کرو. سمجھاؤ گے بھوکے کیڑے جمع ہو گئے, جب جمع ہو گئے تو ان کو جلا, یہ بھوکے کیڑے جلائے گئے, ان کی بن گئی صاف. اب اس رقم پر اس کو چھڑکو, اس کو ڈالو. وہ چھڑکنا شروع کر دیا, بیماری ساری کی ساری ختم چلی گئی. بادشاہ نے کہا یہ میرے اندر کی بیماری کا ان ظاہری بیماری کے ساتھ علاج کے سمجھایا ہے. اندر کی بیماری کا علاج میں نے کہا تھا کہ خالص برتن میں بھوکا کیا کیوں پیدا کیا ہے, تو اس کو ذات باری تعالیٰ نے عملی حاصل کر عملی حیثیت سے سمجھایا ہے کہ تو اس کو بیکار سمجھتا ہے, دیکھ تیرے کام آ رہا ہے, تو اس کو سمجھتا بیکار, یہ دیکھو تیرے کام آ رہا ہے. اگر یہ نہ ہوگا تو تمام بدن پھنس جاتا بن جاتا. دیکھا آگمن حاکمین مولائے برتن حکیم کہ کوئی چیز ہی دیکھا یا نظر نہ دوڑاؤ, اس کے کسی فعل پر نظر مت دوڑاؤ. حکم کی تعمیر کرتے رہو, سیدھے سادے حکم کی تعمیر کرتے رہو. جو عقائد کی چیزیں ہیں ان کو مانتے رہو, اور جو عمل کی چیزیں ہیں سیدھی سیدھے کرتے رہو. اس کے حکم میں نظر مت کرو, ورنہ رحمان نے جو رحمت سے تم کو حکم دیا ہے اور تمہاری مطلب حکمت سے تم کو حکم دیا ہے, شیطان آ جائے گا, تمہارا ایمان سیدھ کر کب چین دے گا, وہ سیدھے تم مومن سیدھے لیکن کی تعلیم میں لگے رہو. 9 سال کا چھوٹی سی دیکھی ہے, اس کی نظر میں چاہ گئی, اس میں اتنا نظر ہے. 10 سال کا چھوٹی چھوٹی نیکی ہے, ذات عظیم اعلیٰ شان ہے, چھوٹی نیکی کیا ہے. ایسی مثال ہوئی کہ ایک شخص ہے اسکن پہنے ہوئے بیس ہاتھ میں, میرے ساتھ ایسے لوگوں نہیں پڑتا ہے, اسکن پہنے ہوئے ہیں اور بیس ہاتھ میں ہے. آگے تشریف لائیے, کیا دیکھا ہوں تو آگے تشریف کیا کچھ کہنا نہیں ہو رہا ہے, کچھ ایسے ہو رہا ہے, کچھ امداد چاہتا ہوں, کچھ امداد میرے ساتھ ایسے پڑ چکے ہیں, کچھ امداد چاہتا ہوں. ذہن کہہ رہا ہے اللہ یہ اسکن پہنے ہوئے مجھے بیس ہوئے ہاتھ میں لیے ہوئے آیا ہوا ہے, ہم نے سے دے دوں گا چاروں کی, اس کو دوں گا 5 روپے ٹھاٹ کے ساتھ آیا. کئی سال کی بات ہے, میں نے 30 میں لی, کئی سال جب میں کہاں رہتا تھا وہاں اور سستے کا کمانے تھا تھوڑا تھا, میں نے 30 میں لے لی. آئندہ سال پھر آ گئے, آئندہ سال پھر آ گئے اور 30 دے دیے تھے, 30 دے دیے. یہاں تک یہاں آنے لگا, یہاں جا کر بیٹھے. ایک مرتبہ ان کو میں نے کم دیے, 30 سے ایک مرتبہ میں نے ان کو کم دیے. تو کیا فرماتے کہ آپ تو 30 دیا کرتے, آپ تو 30 دیا کرتے. اب ان کے 30 بن گئے. اب ہر سال آتے ہیں شعبان رمضان میں 30 لے جاتے ہیں.
بہت اچھی اردو بولتے ہیں, بہت اچھا ادب اردو بولتے ہیں وہ سہارنپور کے. تو دیکھیے اب اس کی نگاہ میں چاہ کے دے دوں کیا کرو تھوڑی سی نیکی کیا تھوڑی سی بدی پر کیا خطرہ پتریا دریا میں شبک فتح جاتی اوپر سے دریا بن جاتے ہیں نہیں بن جاتے. دانا دانا انبار بے شبک گیہوں کے دانے تو ہوتے ہیں جمع کرو ڈھیر لگ گیا. اگر اس ایک ایک دانے کو آپ الگ کرتے رہے ڈھیر رہے گا ختم ہو جائے گا. یہ آگ کا انگارا شعلہ یہ چنگاری سے بنتا ہے. یہ چنگاری رہتی ہے شعلہ چنگاری ہوتی ہے تو بھتے بھتے کیا بن جاتی ہے. یہ خاصی لکیریں ہیں. یہ نیکی چھوٹی چھوٹی بلکہ کیا ہو گئی ڈھیر لگا اور چھوٹی چھوٹی بڑھتے بڑھتے کیا بن گئی. یہ مت سمجھو کہ میں نے بری نگاہ سے کسی لڑکے لڑکی کو دیکھا ہے کیا ایسے کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیے یہی اگر عادت ہے اگر یہ عادت ہو گئی تو یہی بڑھتے مہمانوں کا ہم پہنچا دے گی. ابھی تو چھوٹی سی معلوم ہو رہی ہے. بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے بات بڑوں کو سمجھانا پڑتا ہے. اس وقت تو چھوٹی معلوم ہو رہی ہے لیکن یہ عادت نگاہ بد کی پڑھتے کیا بن جائے گی. کہو تو کہوں نہ کہو تو کہوں جی. بعضوں کی عادت بعض لڑکوں کی عادت اپنے کسی عزم کے چھیڑنے کی ہو جاتی ہے. چھیڑ لیا وہ لڑکے سمجھدار کچھ گرو کے کہیں پہنچا باہر ہوا لیا اب وہ ہاتھ جو اسے لگا اس میں کچھ سرسراہٹی والے ہوتی ہے. کچھ سرسراہٹی مجھے ہے نا یہ بڑا نا کچھ ٹھیک یہ ہاتھ ہے نا لگا ہوا نہیں ہے کچھ نہیں. لیکن اگر میں نے وہ کیا بس وہ کیا ہے تو وہ سرسراہٹ ہوئی یا کچھ نمونہ مجھے کا کچھ ہوا اور وہ کیا ہوا استعمال ہو رہی ہے اور میں نے اسے ناخن سے بھی گنا شروع کر دیا تو بڑا مزہ والا دیکھ نا. اگر ایسی آ رہی تو کہتا خون نکلے گا اس کا شفا ہونا مشکل پڑ جائے گا. ایسے ہی بعض عزم ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو ذرا چھیڑا اور بھاگ ہوئی کو ذرا چھوڑا اسے ذرا طبیعت کو کچھ ذرا سا معلوم ہوا اور زیادہ. اب یہ ذرا سی بات تھی لیکن بڑھتے بالوں ہونے سے پہلے بالوں ہونے سے پہلے مراحل تھا اور جھٹکا لگ گیا اور اس کا تو 30 دن کا 5 دن کا 7 دن کا روزانہ کے ساتھ ہو گیا. اچھا چھوڑا تو فلاں میں بیٹھ کے اچھا چھوڑا اچھا ہاتھ لگا ہوا اب تو وہ روزانہ کا اشارہ ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مرد نہ رہا. نتیجہ کیا نکلا کہ عورت کے قابل نہیں رہا. اگر رہا تو کچھ کچا سا رہا. اس کا نتیجہ یہ نکلا اس شعر کا شروع کی شعر کا نتیجہ یہ نکلا کہ آگے چل کر وہ ذرہ کیا بن گیا پہاڑ بن گیا. دیکھا یہ ندی سمجھائی ہے ذات باری تعالیٰ نے ذرہ شر کو بھی روکا ہے. ذات باری تعالیٰ جانتے ہیں کہ ذرہ شر کے چھیڑنے سے یہ چھیڑ کہاں پہنچے گی. اسی لیے سمجھدار تربیتار اپنے بچے کو بعض ایسے کھیلوں سے روکتا ہے کہ یہ کھیل آگے جا کر کیا فتنہ مچا دیں گے پھر روکنا مشکل ہو جائے گا.
وہ باپ کا ناطق دیکھا کہ اس کھیل سے کیا ہو تو کھیلنے اب ہوگا تو